توشہ خانہ کیس چلا گیا، اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی؟ وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے، جو ہدایبہ پیپر ملک، یہ ہدایبہ پیپر ملک سمجھ لیں، اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں. 164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا، وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے. تو یہ 25 اپریل 2000 میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری، ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلینڈ. وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، شریف فیملی کا وہاں سے، اور پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا ہے. یعنی سیدھی سیدھی چوری. ہدایبہ پیپر ملک میں NRO مل جاتا ہے، ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرر ہوں شریف خاندان کا، اور ان کو بتا رہا ہے کہ کرپٹ ہے. NRO مل جاتا ہے. وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پینما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے، تسلیم کر دیتا ہے ہماری. اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے. کبھی قطری خط آ جاتا ہے، پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے، ٹرسٹ ڈیڈ، وہ کلیبری فونٹ والی. جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 اپارٹمنٹس آپ کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلینگ فیلڈ دو. عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا، کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل. عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا. ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے کہ کدھر سے پیسہ آیا، کیسے فلیٹ خریدا، بیچا کتنے کا، منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا. اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہیں. بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے، وہ بیٹا علیحدہ، وہ جو حسن شریف بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے، اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس. اب کو 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے PTI کے خلاف فیصلہ دیا. 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں، اور 8 دفعہ عدالت نے اوور ٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ. اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی، اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں، کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر، نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے، اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے. یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا، ہر جانا کروں گا اس کے اوپر کہ اس کے میرے پر غلط الزام لگایا ہے. اور پھر FIA کیسز کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں، وہ تحریک انصاف ہے. 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے. کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں. ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. اچھا، وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے. جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے. اچھا، وہ جواب بھی دے رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے PTI کو، ان کو FIA کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراس کر رہی ہے، تاکہ PTI کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائے PTI سے، کہ پیسہ نہ اکٹھا کر سکے PTI. وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ جو 2 پارٹیز بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں. اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیپٹلزم. یہ پہلے بزنس مین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے، ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا، پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں، اور پھر انہی سے ڈونیشن لے لیتے ہیں. ان کے پاس تو ڈونر بیس ہی کوئی نہیں ہے. ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے؟ ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے، جس طرح شوگر مافیا؟
کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے, ہم پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اس لیے ہم پبلک انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. یہ ہیں چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئی. تو ایف آئی اے ہمارا نقصان پہنچا رہی ہے ہمیں کہ ہمارے کیسز ہمارے, تاکہ ہمارے ڈونرز بھاگ جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے صحافیوں سے کیا کیا؟ جب سے یہ آئے ہیں فیصل, جنرل فیصل, میجر جنرل, جو صحافیوں سے کیا انہوں نے, یہ پاکستان, مشرف کے مارشل لاء مجھے یاد ہے, مجھے اس نے جیل میں ڈالا, لیکن مشرف کا مارشل لاء لبرل تھا. اس کے مقابلے میں جو آج کل ہو رہا ہے, جو صحافیوں سے ہو رہا ہے, جو عمران ریاض اس کو پکڑ کے جیل میں, پھر ایاز امیر اس کو مار پٹوائی, ذلیل کروایا, سمیع ابراہیم سینئر ریسپیکٹڈ لوگ, اس کو غلام حسین چودھری تقریباً 80 سال کا, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. اور جو ارشد شریف سے کیا, یعنی یہ قوم کبھی معاف ہی نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے ارشد شریف میری نظر میں پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا اور نمبر 1 کریڈیبلٹی تھی. سب کو پتا تھا کہ یہ بکتا نہیں ہے, سب کو پتا تھا اس کا خوف کسی سے نہیں. اس سے جو کیا ہے, ملک سے باہر بھاگ, مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کون پڑا ہوا تھا. ارشد شریف کے گھر والوں کو پتا ہے کہ کون پڑا ہوا تھا اس کے پیچھے, صحافیوں کو پتا ہے کہ کون اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا, کہ کیوں اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا, اور پھر کیوں وہ دبئی سے آگے جانا پڑا اس کو. سب کو پتا ہے کہ کون پیچھے پڑا ہوا تھا اس کے. اور جو اس کی شہادت ہوئی, یہ اس ملک کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں افسوسناک موڑ ہے کہ جتنی صحافت اوپر چلی جاتی ہے, معاشرے کو وہ لفٹ کر دیتی ہے, معاشرے کی ویلیوز لفٹ کر دیتی ہے, معاشرے کو امر بالمعروف پہ لگا دیتی ہے. یہ صحافیوں کا کام ہوتا ہے, موریلٹی معاشرے کی ریز کرے. اور جدھر کون آج کل فیورٹس بنے ہوئے ہیں, لفافے, جو زبیر بیچنے والے صحافی, جنہیں کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ کن لوگوں کی آج ویورشپ اوپر ہے اور کن کی نیچے ہے, آپ کو پتا چل جائے گا عوام کدھر کھڑی. عوام بیوقوف نہیں ہے. یہ جو عوام آپ کو بار بار میسیجز بتا رہی ہے کہ وہ ایک ابراہیم لنکن کی سیئنگ ہے کہ یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تھوڑا وقت سب کو پاگل بنا سکتے ہیں, سارا وقت کبھی کوئی انسان نہیں, معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا, بائی الیکشن ہوا ہمارا, 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے ہیں, لیکن نہیں, عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو, کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ, کسی طرح اس کو گندا کرو, اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ, اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے, اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں, پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ, میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں, میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا. الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے. انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی, 4 لوگوں کے نام میں نے دیے, میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے, تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہا تاکہ قوم دنیا کو پتا ہو, میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ,
बंद कमरों में कि इसको अब किसी तरह इमरान खान को मारो। एक अच्छा, और मुझे खबरें किधर से आती है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता चलता है। एक तो मैं गवर्नमेंट में 3.5 साल रहा, मेरी रिलेशनशिप्स हैं, इदारों के अंदर लोगों को मैं जानता हूँ, एजेंसीज के अंदर लोगों को मैं जानता हूँ। इमरान खान को कत्ल कर दिया जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इसने कोई मजहब की तौहीन कर दी। ये प्लान बना, मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। तो ये पहले जरा मैं चाहता हूं आप सारे ये जरा एक दफा देखें कि ये हुआ क्या था, ये मैंने क्या कहा था 24 सितंबर को। उन्होंने दोनों मरियम को झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है, इनको जावेदुद्दीन को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी के इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे कि मजहबी जुलूमी ने कर दिया, कहेंगे कि कोई दीनी तहफ़्फ़ुज़ ने इसको मार दिया। ये करना है, लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। 24 सितंबर ये जलसे में मैंने कहा, प्लान का मुझे पता चल गया था। और ये जो वजीराबाद हुआ, अब मैं आपको वजीराबाद पे आता हूं कि ये हुआ क्या। इन्होंने लॉन्ग मार्च, हम जलसे करते हुए हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। लॉन्ग मार्च से डर गए, पब्लिक इन्होंने देख ली थी कि हमारे साथ हैं, और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी, और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है, मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था। और मैं आज ये भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च का करना क्या है। लेकिन मुझे पता था कि जो अवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला लें, चाहे रेंजर्स बुला लें, चाहे टीयर गैस शेल्स तैयारी कर लें, जब अवाम का समुंदर निकलता है, वो कहते हैं नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इनको, मुझे पता था कि इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा, इतनी पब्लिक ने आना है कि इस मुल्क की तारीख में कभी पब्लिक इतनी निकली नहीं है। और वो ये भी खौफजदा थे, हैं बड़े बुज़दिल। आपको पता है करप्ट लोग, दो किस्म के लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, एक जालिम और एक करप्ट। ये हमेशा बुज़दिल होते हैं। करप्ट इसलिए कि उन्होंने पैसा बचाना होता है, क्योंकि उन्होंने चोरी का पैसा बनाया होता है, सारा वक्त का पैसा ना चला जाए, और वो फिर उस पैसे को बचाने के लिए हर इंतहा पे जाते हैं। और दूसरे जो जालिम लोग होते हैं, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, क्योंकि वो डरपोक होता है, वो जुल्म करता है लोगों पे। अब 3 लोगों ने ये प्लान बनाया, और मुझे क्या, अच्छा ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे, जिन्होंने पहले फैसला किया था, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई, ये 3 और हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे फिर अंदर से लोगों ने बताया। एक दिन पहले, वजीराबाद से पहले, इन्होंने जब देखा क्राउड बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे क्राउड्स के कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आए जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और यही स्क्रिप्ट, दीनी इंतहा पसंद कुछ करेगा, इमरान खान तो बड़ा दीन के खिलाफ है, इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है, ये तो ये प्लान बन गया। और 3 लोगों ने बनाया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि राना सनाउल्लाह एक कातिल है,
رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف نے جب ماڈل ٹاؤن میں وہ 12 لوگوں کو قتل کیا تھا اور 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، سب کے سامنے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی تھی ماڈل ٹاؤن. وہ کیوں چلائی تھی؟ کیونکہ طاہر القادری نے 1 سال پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر لانگ مارچ کی تھی، اور یہ ڈرے ہوئے تھے آتے ساتھ ہی، کیونکہ اس نے کہا میں پھر کروں گا نون لیگ کی گورنمنٹ میں. یہ ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے وہ جو ظلم کیا وہاں ماڈل ٹاؤن میں، یہ دونوں شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ، اور یہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ پیغام دینا چاہتے تھے، خوف طاری کرنا چاہتے تھے کہ کہیں وہ اسلام آباد نہ آ جائے، وہ پبلک نہ نکلا ہے. تو انہوں نے وہاں لوگوں کو قتل کیا. یہ رانا ثناءاللہ، اس نے یاد رکھے لانگ مارچ سے بچنے کے لیے لوگ قتل کروائے تھے ماڈل ٹاؤن کے. اسی رانا ثناءاللہ کے اوپر عابد شیر علی، ان کے منسٹر کے باپ نے کا 18 قتل کیے. اس نے قبضہ گروپ اور ہر قسم کی، یہ 2 نمبر کام کرتا ہے فیصل آباد میں، سب فیصل آباد جانتا ہے اس کو. تو ان کے اس کے لیے کوئی جان، انسانی جان کی اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے صرف اپنے مقصد اور پیسہ اور چوری. دوسری طرف شہباز شریف کے اوپر ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے. 1990 یعنی 1997 میں جب چیف منسٹر تھا اور 99 تک جب چیف منسٹر رہا، اس نے کوئی 900 قتل کروائے تھے پولیس مقابلے میں. عابد باکسر نے ٹی وی کے اوپر آ کے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ کیسے لوگوں کو مرواتا تھا پولیس مقابلے میں. یہی شہباز شریف جب اس کا ایف آئی اے میں 16 ارب کا جو کیس تھا اور 8 ارب کا اس میں نیب میں، تو جو 16 ارب کے کیس تھے، جو نوکروں کے ملازموں کے نام میں رمضان شوگر مل کے انہوں نے پیسہ لیا اور پھر اپنے خاندان میں بانٹا. انہوں نے 5 ملازموں کو، وہ مرے ہارٹ اٹیک سے. 2 آتے ساتھ ہی 2 مہینے میں 5 گواہ مرے. اور جو چھٹا ڈاکٹر رضوان تھا، جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ان کی ایف آئی اے کی، جس نے انویسٹیگیٹ کیا تھا یہ ان کا جو فیک اکاؤنٹس اور یہ جو نوکروں کے نام پیسہ لیا تھا، وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرتا. یہاں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک طریقہ ہوتا ہے انڈیوس ہارٹ اٹیک کا، پتہ بھی نہیں کسی کو چلتا کیا ہو. تو کبھی کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ آتے ساتھ یہ لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں انویسٹیگیٹ کیا کہ رانا ثناءاللہ کے اوپر جو کوئی ایک کسٹم آفیسر یا وہ کوئی اس کا انویسٹیگیٹ، اس کی کوئی انویسٹیگیشن تھی، اس نے کیسے ایک دم خودکشی کر لی. اس کے بعد یہ 2 انہوں نے اس پلان کے اندر یہ شامل ہوئے، اور ساتھ مل گیا ان کے جنرل میجر جنرل فیصل. کیوں فیصل؟ اس لیے مل گیا، ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے آیا تھا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ میرے پہ چھوڑ دیں، میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں، یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو، بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، مار کے پھیٹا پوٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے، گھر بھیج دیں. خوف پھیلایا ہوا کہ فکر نہ کرو، جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں، ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک کے غدار ہیں، اس طرح ٹریٹ کیا. تحریک انصاف جو مدد کرے یہ جناب فیصل صاحب ہم کریں گے. اور اس نے کیا کیا؟ پہلے شہباز گل، اس کو اس نے اٹھایا، ٹارچر کیا، اس کو ننگا کیا، تصویریں کھینچی، تشدد کیا، اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا جو اسے کیا. اس کے بعد وہ ایک سلمان فاروقی جرنلسٹ، اس کو پکڑ کے وہی ننگا کر، جمیل فاروقی، اس سے وہ ہوا. پھر اعظم سواتی سے جو ہوا، اور اعظم سواتی کا ریاکشن جو آیا، اور جو اعظم نے کھل کے اس کا نام لیا، اس سے پہلے تو کوئی نام ہی ڈرتے ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا. اعظم سواتی اس
اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے، بچوں اپنی پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا، 75 سال کے آدمی کو، پھر اس کو حوالے کیا انہوں نے یہ ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو، اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو ذلیل کیا اور مارا۔ اعظم سواتی نے کھل کے سامنے آ گیا، عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے، سینٹ میں، انٹرنیشنلی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہوا، پاکستان کی فوج بدنام ہوئی۔ کیا آیا کہ جی ایک سینیٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر دی، جمہوریت کا مذاق اڑا ساری دنیا میں۔ اب وہ ایشو بیٹھ نہیں رہا اعظم سواتی کا، وہ آگے لے کے جا رہا ہے، اعظم سواتی کھڑا ہو گیا، عدالت میں جا رہا ہے، اور ساتھ ہمارا اب یہ مارچ نکلا ہے، تو فیصل ان کے ساتھ مل گیا، ان تین نے فیصلہ کیا مجھے قتل کرنے کا۔ اور پھر ہوا کیا، اب میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں اس دن ہوا کیا۔ اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے، میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں، میں گر جاتا ہوں، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے، یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے، دو آدمی تھے، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں، یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے، میرے خیال میں ان کا اس میں نے بچنا ہی نہیں تھا، اگر یہ دونوں جو میرے کنوں نے کٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا، تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سامنے سے مارنا تھا، وہ سائڈ سے مارا تھا۔ تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئیں، اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے، یہ انتہا پسند نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا، یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں، اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے، اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا، دو ہیرو نہ نکل آتے، ایک تو شہید معظم، میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں، دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا، وہ میری، اور دوسرا ابتسام، جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے بس مار دیتا، تو اور تباہی کر دیتا تھا، 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا۔ اب ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے، سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے۔ میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی۔ لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے، ڈرا دھمکا کے، اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا وقار اوپر گیا، غلط کام کر رہا تھا۔ تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟
اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے, انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے, اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ تین لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس طرح کی کالی بھیڑیں, یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں, بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو, آج وہ چور ہیں کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں, آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی. ہم انسان ہیں, انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں, دو راستے اب اس قوم کے سامنے, یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا, اور تیسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے, قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے, یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے, جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا, تباہی ہوگی, جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا, جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی, وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آگے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے, 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے, جو مجھے آج زندہ رکھا ہے, یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں, سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اس کے سربراہ, جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں, یہ 2 فیملی پارٹیز سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں, اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا, ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے, کہتے ہیں نا اسے آئے, اتنی کوششیں کر رہی ہیں, NRO سب کو دے دیا ہے, سارے چوروں کو, منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ, چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں, کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے, ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں, 70 سال میری عمر ہے, میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی, وہ کیا ہوتی ہے, اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر, کوئی طاقتور قانون کے اوپر نہیں تھا, کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور, جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی.
اور کہاں سنگاپور؟ ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2,000 ہوگا. سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے اسٹیٹسمن لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. اور اس نے جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو NRO نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی, صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, عدل اور انصاف. فلاحی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی, پہلے خوشحالی نہیں آئی. ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا. اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے. میں وہ پاکستانی ہوں, اس ملک کے سارے ہائیسٹ سول ایوارڈ جیتے میں نے. سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی, کم نہیں کی. یہ شوکت خانہ میں بیٹھا ہوں, یہ انٹرنیشنل راؤنڈ ہاسپٹل ہے, 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. دوسرا پشاور میں کھولا ہے, تیسرا کراچی میں کھول رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہوگا. 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں, القادر یونیورسٹی جو کہ 100% فری ڈگریز دے رہی ہے لیڈرشپ کے اندر, سیرت نبی کے اندر, اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جدھر 90% اسٹوڈنٹس کو مفت تعلیم مل رہی ہے اور 85% جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. 2 یونیورسٹیز, 2 ہاسپٹل, تیسرا ہاسپٹل. یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی پولیٹیشین نے ایک بھی بنایا ہو؟ کوئی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو؟ اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان, 12 سیٹیں جیتا. اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے, میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے, ڈیوائس رکھنے کے لیے, گھر کے نوکروں کو میری فون کالز, جو میری پرائم منسٹر کی فون کالز تھی ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیز کی گئی ریکارڈنگ, آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے. لوگوں کو جو ہمارے ڈونرز تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف, وہ میرے خلاف. یعنی یہ میسج پہنچواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے, جی میں نہیں کہہ رہا, پیچھے سے مجھے حکم ہے. FIA والے جو پھر ہم نہیں کہہ رہے جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے. وہ 25 مئی میں جو پولیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے, ہم کیا کریں جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے. یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مذاق ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں, قومیں تباہ ہوتی ہیں ایسے. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا. ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا. میں 18 سال کی عمر میں انڈر 19 میچ کھیلنے گیا ادھر, مارچ 1971. یہاں پریس سینسرشپ تھی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں. کیوں نفرت تھی وہاں؟ کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے. وہ الیکشن جیت گئے, ان کا پرائم منسٹر ہے. یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں, ہم نے ان کو نہیں بننے دینا, اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر ملک توڑ دیا. اسی اس پاکستان میں اپنے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی کہ 18 سال کے بعد, یہ 71 تھا, 18 سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگلہ دیش ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف. دو ایگزیبیشن میچز.
وہ 2 میچز ہم جیت گئے, وہ 2 میچ سیریز جیت گئے. میرے پاکستانیوں, وہاں جدھر نفرت تھی پاکستان سے 1971 میں, کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے, انصاف نہیں کر رہے تھے, 50,000 لوگوں کا اسٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا تھا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. ہوٹل سے جدھر ہمارا ہوٹل تھا اور جدھر اسٹیڈیم تھا, اسٹیڈیم سے ہوٹل تک لوگ سڑکوں پہ لائنوں پہ کھڑے ہوئے تھے, پاکستان زندہ باد. تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا. اب وہی کرنے جا رہے ہیں, سب سے بڑی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دیا ہے, ہم بھیڑ بکریاں مان نہیں رہے ان کو, اس لیے قتل کرو اس کو, جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. جو پارٹی فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے. ملٹری, اگر ملٹری اب ملک کو اکٹھا رکھ سکے تو ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹتا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں, ملٹری مدد کرتی ہے. یہ الٹا جا رہا ہے, یہ پھر کوئی تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. کیا ہوگا؟ مجھے پتا تھا جس دن میں نکل رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ آج یا کل انہوں نے میرے پہ کوئی واردات کری ہے, کیونکہ مجھے پوری میسج آئی کہ جناب انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دے, اب نہ جائیں, انہوں نے مار دینا آپ کو. پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کریں گے, کیا یہ واقعی یہ کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پہنچائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے, کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے, یہ جو NRO ہے ہم نے جو لے لیا ہے, اب کہیں عمران خان آ کے اس کو ریورس نہ کر دے بس, تو انہوں نے تو قتل اور جانا سلام اللہ, ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو فوج کا جنرل یہ ان کے ساتھ مل کے, اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے 6 مہینے, میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا اب یہ سوال ہے, ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا, کیا ہم نے ایسی رہنا یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے آزاد ہونا ہے؟ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے پتا تھا کہ انہوں نے واردات کرنی ہے, مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا, اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہو. میں یہ طے کر کے آیا, اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ, پھر میں کال دوں گا, پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا, اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے, اور اگر ہم باحثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے, تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا, یہ بڑی خواب تھی, اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے, شہادتیں نہیں ہوئی تھی. میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں, ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے ہے جدھر لوگوں کی قربانیاں, عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی. یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا. قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا, انہوں نے 3 ہفتے پہلے, انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا, کسی کو نہیں بتایا کہ کہیں اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا, کسی کو پتا نہیں چلنے دیا. اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی, تو ایڈمرل جو ان کا اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں, میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا. اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں, یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے, اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں, اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو
کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے. پنڈی کا وہ مسٹر وائے جو ملتان کا ہے، مسٹر وائے بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ایم پیز کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اعظم سواتی سے کیا. یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں. جنرل باجوہ جاگیں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں پہ ایکشن نہ لیا، یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی، یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی. عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے میں تو تیار ہوں اس کے لیے. ملک کا سوچیں، اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے، ہم اپنے ملک کو قربان کر رہے ہیں. جو لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے، جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے. تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں. 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں اپنے. 1100 ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں. ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے، معیشت تباہ کر کے، مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا، اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں. اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ملک کو جو مرضی ہو، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں، جو عیدیں باہر ہیں، جن کی شاپنگ باہر ہے، بچے باہر ہیں، جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے، ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں. اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا. شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، یہ دنیا میں بینڈ ہے. اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو، اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا. تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا. جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے. ہمارا تو نظریہ تھا، ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی. علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری، وہ سارا وقت جگاتا رہا. علامہ اقبال غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے. اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے. انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائیں. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے، اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا. کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں؟ وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے، ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے. اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے اسٹیٹسمن نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے. اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا. پہلے انصاف لے کے آیا، انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی.
شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا. کیا کیا شیر شاہ سوری؟ کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں، اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا. اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا. اس نے وہاں انصاف کر دیا. سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا. ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت، تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا. اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی. یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے، کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے کہ جی ہمیں ادھر سے پیسہ مل جائے، کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے، اور کبھی ہم جی ہم ماننا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں. تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہیں، تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون اس ملک کو؟ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں، غربت بہت زیادہ ہے. وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں، ہم تو ماننے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں. آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ کہ دیکھیں، آپ نے سب نے، میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ، اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی. آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں، اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر ایک پاسپورٹ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے، دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں، کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیں. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبیسی سے مریم نواز کو ملنے گئی، وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے. اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جاؤ جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں. قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانیوں، آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا، آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا، ناانصافی کا مقابلہ کرنا، اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے. آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا، اس کی تفتیش نہیں ہوگی. کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے، ایف آئی اے ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے. تو کیسے انصاف ملے گا؟ جنرل باجوہ کو بھی کہنا، میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میجر جنرل فیصل کر رہا ہے یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. فوج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی. یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو. ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے، یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے. ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں، ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے
کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا. قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے نہ یہ کریں کہ ہمیں ڈنڈے مار مار کے یہ فیصل کہ جی نہیں آپ نے بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ چلنا. نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ کام ہے کہ ملک کو ہی کمزور کرو. تو پروٹیسٹ ہوگا, کال دوں گا, آپ تیار ہیں. انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا بچایا ہے, مجھے ایک نئی زندگی دی ہے اور میرے میں عزم دے دیا ہے کہ میں اپنی قوم کی آزادی کے لیے پوری طرح لڑوں. پاکستان زندہ باد.